کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ آپ دیکھیں گے کہ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں اٹھاتا ہے؟ کتا جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے گا۔ کیوں اٹھا کر کے ٹانگ پیشاب کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ٹانگ اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ پیشاب کی چھینٹ پیر کے اوپر نہ پڑے، پیر میں پیشاب نہ لگے، ٹانگ میں پیشاب نہ لگے، اس لیے ٹانگ کو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن منہ کہاں جا رہا ہے اس کا؟ پاخانے پر جا رہا ہے، مردار پر جا رہا ہے، ادھر دھیان نہیں ہے۔ ٹانگ کو بچا رہا ہے، منہ کو نہیں بچا رہا۔ یہی حال حرام کمانے والے کا ہے، سود کمانے والے کا ہے، رشوت کمانے والے کا ہے۔ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، پاخانہ سے بچاتا ہے، لیکن منہ کے اندر جو پاخانہ سے بھی بدتر چیز حرام جا رہی ہے اس سے اپنے پیٹ کو نہیں بچاتا۔ یہ اور وہ دونوں برابر۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ 3 پیغام دوں گا، 7 سے 8 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل جائے گا۔ ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے، بیٹا حرام کھا کر کے میرا دودھ برباد مت کرنا۔ میں نے تمہیں بڑے بچپن میں دودھ پلایا ہے، خون جگر پلایا ہے، بیٹا حرام کھا کر کے میرے دودھ کو برباد مت کرنا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جنگ میں جا رہا ہے، بلا کر کے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، اللہ کے لیے لڑنا، جان دے دینا، اللہ کے دین کو بلند کرنا، پیٹھ دکھا کر کے مت بھاگنا، ورنہ میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں۔ بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ماں آئی، میرے بیٹے کو کیوں سولی پر چڑھایا؟ تعلیم تھا، بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، حق بولنے کی وجہ سے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ماں کہتی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کہا ماں مصیبت ہے، انا للہ پڑھو، تمہارا بیٹا سولی پر چڑھ گیا، بادشاہ نے چڑھا دیا، تم الحمدللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو خوشی پر پڑھا جاتا ہے، یہاں تو غم ہے، انا للہ پڑھو۔ اس ماں کا جواب سنیے، میں نے آج ہی کے دن کے لیے بیٹے کو دودھ پلایا تھا تاکہ حق کے نام پر گردن کٹا دے، اس لیے مجھے خوشی ہے، الحمدللہ پڑھو۔ بیٹا جنگ کے میدان میں گیا، ادھر خبر آئی کہ تیرا بیٹا بھاگ گیا، جنگ ہار گیا۔ ماں کہتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا کرے تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ لوگ خبر دے رہے کہ تیرا بیٹا بھاگ گیا، تیرا بیٹا جنگ کا میدان ہار گیا، تو مان نہیں رہی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، یہ خبر صحیح ہے، تیرا بیٹا جنگ جیت کر کے آ رہا ہے۔
اب لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنا یقین سے تم نے کیسے کہہ دیا میرا بیٹا ہار نہیں سکتا؟ تو اس ماں کا جواب سنیے، میں نے بچپن میں جب اپنے بیٹے کو دودھ دیا تو اس سے پہلے وضو کیا، وضو کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے۔ میرا بیٹا جنگ کا میدان مار تو سکتا ہے، ہار نہیں سکتا۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا بالکل کالا۔ آپ دیکھیں گے کہ جس کا بیٹا زیادہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو 72 مرتبہ صابن لگاتا ہے تاکہ کسی طرح یہ چودھری کا چاند ہو جائے، لیکن وہ کالا کلوٹا ہی رہتا ہے، کوئلہ ہی رہتا ہے، چاند نہیں ہوتا۔ لیکن وہی کوئلہ، وہی کالا بیٹا اس ماں کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ بیٹا سامنے تھا، ماں نے کہا بیٹا تم کو دنیا کے لوگ عزت نہیں دیں گے، ایک کام کرو لوگ تمہیں سر پر بٹھائیں۔ اب بیٹے کا کان کھڑا ہوا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بیٹا تو بدصورت ہے، تمہیں کوئی بیٹی نہیں دے گا، کوئی عزت نہیں دے گا، بیٹا ایک کام کر لے، ماں کی نصیحت ہے، تم کو لوگ ترقی پر بٹھائیں۔ تو ماں نے کہا ماں کون سا کام ہے؟ کہا بیٹا علم حاصل کر لے، عیب کو اللہ ہنر میں تبدیل کر دے گا، ذلت کو اللہ عزت میں تبدیل کر دے گا۔ اس بچے نے ماں کی نصیحت کو قبول کیا، پڑھ لکھ کر کے اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا، لوگ اس کے جوتے کو اٹھا کر کے سر پر رکھنے لگے۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری ہی دشمن نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کہ پریشان